یقین جانو 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਡੀ ਬੁਲਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਖੰਡੀ ਸੁਣਾ ਲਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। عبدالرزاق ساجد صاحب یاد آ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جویں شیخ صاحب دی تقریر چ چلایا نا اوویں چلانا ہے۔ پانی پونی پیا دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھ، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ، آنکھیں بھی ہوں گی پر نور، دل بھی بنے گا گلشن، بس ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ۔ حضرات، دنیا میں مجھے اور آپ کو اور اس کائنات کے اندر بسنے والے 700 ارب سے زیادہ انسانوں کو ایک ہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ کائنات کے رب نے دنیا کو بنایا، دنیا میں انسان کو بنایا، ان پہاڑوں کو بنایا، ان وادیوں کو بنایا، اور پھر ان ساری چیزوں کو سجایا انسان کے لیے، اور اعلان کر دیا کہ چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، پیدا کیے ہیں جانور تیری وفا کے واسطے، یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے،
سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، میں پوری کائنات کو تیرا غلام بنا کر کے، شیر جو ہے وہ سب سے طاقتور جانور ہے، سب سے خونخوار درندہ ہے، میں اسے بھی تیرے قدم چٹوا سکتا ہوں، پہاڑوں کو میں تیری ٹھوکر کی جنبش سے ریزہ بنا سکتا ہوں، سمندر کو میں تیرے ایک آسے سے خشک کر سکتا ہوں، کائنات کی ٹھوکر، تیرے قدم کی ٹھوکر پہ کائنات کی دھرتی کو ہلا سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غم نہیں کرنا، بزدل نہیں ہونا، لیکن میرا وعدہ ہے تجھے غالب کروں گا، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تو میرا وفادار بن کے رہنا۔ اور اس وفاداری کا اقرار رب بندہ مومن سے لیتا ہے کلمے کے ساتھ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کی اس مختصر سی ملاقات میں ہم صرف کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے، تفصیلی ملاقات انشاءاللہ پھر کبھی۔ لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے اور محمد الرسول اللہ جو ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اقرار ہے عقیدے کی تبدیلی کا، ایمان کی تبدیلی کا، یقین کی تبدیلی کا، کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو گویا اقرار کیا کہ ہے ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما، اطاعت کے لائق اسی کے ہے فرما، اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ۔ رب سے جڑو، رب کی توحید سے جڑو، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی تنہائی، اس کی یکتائی، اس کی عظمت، اس کی فوقیت، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کی بادشاہت کے ساتھ جڑ جاؤ اور اس کو ایک مان لو، میرے آگے تم جھک جاؤ، دنیا کو میں تمہارے آگے جھکا دوں گا۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید یہ ہے، مثال دینا چاہ رہا ہوں، مجھاں تے ہون گئی ہیں ہے نا کہ کوئی نہ ہے نا، ماشاءاللہ دودھ دین دیا ماشاءاللہ، دودھ دیتی ہے، بھینس دیتی ہے، زندہ دیتی ہے، مردہ دیتی ہے۔ زندہ بھینس دودھ دیتی ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ تھن سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ لوگوں میری توحید کو سمجھنے کے لیے، میری یکتائی کو سمجھنے کے لیے، جانوروں میں بہت بڑا سبق ہے۔ رب نے گوبر کی ناڑیں ایک طرف ہیں، خون کی وین اور رگ جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ من بین فرس ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا، خالص اور میٹھا دودھ نکالا ہے۔ تو کس نے نکالا ہے؟ رب نے نکالا۔ حضرات آئیے، ہمیں زندہ بھینس اور گائے کے تھن سے دودھ آتا دکھائی دیتا ہے، اس کو ذبح کر دیں، ایویں جی روز دیہڑی کٹا پاؤ، مچھے پٹھے پاؤ، پانی پاؤ، ونڈا پاؤ، ذبح کرو، ایویں 5-5 کلو صبح شام لینے، سارا کٹھا ہی کاٹ لیا، مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ مردہ بھینس دودھ دے سکتی؟ توحید یہ ہے کہ یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ زندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر دے سکتی۔ میری اور تیری نظر جو ہے اس کے تھن تک ہے، تھن کو کاٹ، خون ملے گا، دودھ نہیں ملے گا۔ جنت میں دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی کہ نہیں بہتی ہوں گی؟ وہاں بھینس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی کہ نہیں بہتی ہوں گی؟ وہاں مکھیاں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ چارہ نہیں ڈالنا،
پانی نہیں پلانا، کھالونڈے کا چکر نہیں ہے، چوکر کا چکر نہیں ہے، درختوں پہ چڑھ کر کے دھواں نکال کر کے شہد کو نکالنے کا۔ بھائی جان اللہ آپ کو جزا دے، میرے محبوب کو طائف میں پتھر پڑے تھے، آپ رلانا چاہتے ہیں، یہ طریقہ اللہ ہمیں اس سے دور رکھے۔ خدمت کرنا چاہتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ دیا کیجیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں بھینس نہیں ہوگی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ رب فرماتے ہیں تمہاری نظر صرف تھن تک ہے، توحید یہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے رب نے آسمانوں میں رکھا ہے، دودھ کے تھنوں میں نہیں، دکانداری میں نہیں، دمدم کے بیج میں نہیں، زمین میں نہیں۔ حضرات آئیے، زمین ایک جیسی ہوتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، وکھو وقت تنے تے وکھو وقت ٹہنیاں تے وکھو وقت پھول کون بناؤندا ہے؟ رب بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ اللہ اکبر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد صبغت اللہ احسن صاحب، نعرہ تکبیر۔ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد صبغت اللہ احسن صاحب۔ اہلا و سہلا مرحبا، ما اجمل الدنیا وفیہا انتم وما تقبح هذه الدنیا وفیہا انتم۔ استقبالیہ نظروں کے ساتھ اپنے محبوب مہمان کا دیدار کیجئے، توجہ میری طرف کیجئے۔ توحید کی بات ہو رہی ہے، محبوب علیہ السلام کے پاس صحابی آتا ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ صحابی آیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا محبوب نصیحت چاہیے، سبق چاہیے، نصیحت کیجئے۔ فرمایا سن لو، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ او حرکتا، تجھے کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، سب کچھ کر لینا، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ رب شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے پاس زمین و آسمان کا خلا ہو، رائی کے دانوں سے بھرا ہو، اتنے گناہوں کا ڈھیر انبار ہو، یہ سارے گناہ جو ہیں لے کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائے، ایک شرک نہ ہو، رب فرمائیں گے لا ابالی، تو نے شرک نہیں کیا، اتنے گناہ میں چاہوں تو معاف کر سکتا۔ آئیے یہاں پہ پہلا حصہ، تفصیل پھر کبھی صحیح، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اپنی مہار، اپنی رگیں، اپنی دگامیں، اپنے معاملات رب کے سامنے رکھا کیجئے اور صبح و شام پڑھا کیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس پہ توکل کیجئے، ایمان بنائیے، یقین رکھیے، یقین جانیے، رب پھر جو خود کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ دوسرا حصہ یہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب محبوب کی نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کرنا وہ ہے جو رب نے حکم دیا ہے، اور کرنا کیسے ہے؟ جیسے محبوب نے کر کے دکھایا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے جو رب نے فرمایا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہاتھ دیے رب نے، زبان دی رب نے، آنکھیں رب نے، پاؤں رب نے، تو یہ فیصلہ بھی رب فرمائیں گے کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، ان کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، ہاتھوں سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان پاؤں کو کس طرف لے کر کے جانا ہے، کہاں سے روکنا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کائنات کا رب کرے گا۔ اب ان کاموں کو کرنا کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبوب کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات آئیے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، سیمپل بنایا کہ اس طرح کی طرز زندگی اور یہ طرز زندگی
یہ مجھے ریکوائر ہے، یہ میرا کرائیٹیریا ہے، یہ میری محبت کا ثبوت ایسے ملے گا کہ میرے محبوب کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رب کے محبوب بننا ہے تو محبوب کے قدموں پہ قدم رکھ کر کے چلنا پڑے گا۔ آئیے محبوب کی زندگی کے لہل و نہار دیکھیے، آقا پہ خوشیاں آئیں کہ نہیں آئیں، غم آئے کہ نہیں آئے، کبھی میرے محبوب کو بیت اللہ سے جدا کر کے مکے سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں نکالا جا رہا، کہیں احد میں دندان شہید کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو شہید کیا گیا، حضرات پیغمبر کے بچوں کے 6 بیٹے، 3 بیٹے 3 بیٹیوں کے جنازے پیغمبر کی زندگی میں اٹھے، چچا حمزہ کا جنازہ پیغمبر کی زندگی میں اٹھا، زوجہ اماں خدیجہ کا جنازہ پیغمبر کی زندگی میں اٹھا، غم بھی آئے، پھر اسی زندگی میں محبوب نے 3 سال کی قید با مشقت، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ بستر ہے نہ کمرہ ہے، قید و بند کی صعوبتوں کو بشار جو ہے وہ برداشت کیا، پھر وہ وقت بھی آیا دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا رب نے ان سارے دکھوں کا مداوع کیا، فتح مکہ ہوا، محبوب فاتح بن کے آئے کہ نہ آئے؟ تو محبوب جیسا کردار بنائے، غم میں بھی، خوشی میں بھی، شادی میں بھی، فوتگی میں بھی، اپنی دن بھی محبوب جیسی، رات بھی محبوب جیسی، کیونکہ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اب محبوب مکہ فتح کر کے آگئے ہیں تو 7 بندوں کے نام لیے محبوب نے، فرمایا صحابہ پڑھ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، گردنیں اڑانے کا دن ہے، پورے حساب لینے کا دن ہے۔ آقا نے سنا، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا، معاف کرنے کا دن ہے۔ 7 بندوں کے نام لیے میرے محبوب نے، جن میں ایک حبار بن الاسود تھا، فرمایا یہ شخص اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، اس نے محبوب کو دکھ دیا، محبوب کی بیٹی کو شہید کیا، فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا بھی مل جائے تو صحابہ وہاں پہ بھی معافی نہیں ہے، اس کی گردن اتار دینا۔ حبار ابن اسود چھپ رہا ہے، پتہ چلا محبوب نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، میں سیرت کی ایک جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں، عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، پیچھے آ کے کھڑا ہوا، چہرہ سامنے نہیں لا رہا، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بھی معافی چاہیے، فرمایا کر دیا، فرمایا آقا پہچانا ہے میں حبار بن الاسود ہوں، فرمایا کر دیا۔ میرے محبوب کو زینب کا وہ خون میں لتھڑا جسم تو یاد آیا ہوگا، حالت حمل میں جس کی بیٹی کے پیٹ میں حمل والی جگہ پہ نیزہ مارا جائے اس کا دکھ وہی سمجھتا ہے، مگر یہ حوصلہ بھی میرے پیغمبر کا ہے، انک لعلی خلق عظیم، حمل کی حالت میں بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارنے والے کو پیغمبر نے معاف کر دیا ہے۔ ہندہ آئی ہے، محبوب کے چچا کا کلیجہ چبانے والی، آقا معافی چاہتی ہوں، فرمایا کر دیا۔ وحشی آیا، حضور معافی چاہیے، تو وہی ہے نا جس نے میرے چچا کو نیزہ مارا، حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا، آقا وہی ہوں، فرمایا تجھے بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے آئیڈیل، ساڑھے آئیڈیل کرکٹر تے سنگر ایدہ کہ نہیں ایدہ، کرکٹر تے فلم سٹار۔ اگلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک بچہ جو ہے وہ اپنے کسی سیلیبریٹی سے سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کن کے پیچھے رسوا ہوتے ہیں؟ کھانے کا سٹائل ان کے جیسا، لباس کا سٹائل ان کے جیسا، چلنے کا سٹائل ان کے جیسا، بالوں کا سٹائل ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے؟ سیلفی لینے کے لیے بچہ کہتا ہے جی سیلفی لینی، وہ کہتا نہیں لینی۔ یہاں پہ تکرار ہوئی، اس نے تھپڑ مارا، وہ بچے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ان کے لیے رسوا ہو رہا ہے۔ کتنی نمازیں ہیں جو اس کے پیچھے اس نے ضائع کی ہوگی، کتنی بار ماں باپ کی نافرمانی بھی کی ہوگی، کس کے لیے؟ اس سیلیبریٹی کے لیے۔ اس نے تصویر لینے کی اجازت نہیں دی، تھپڑ مار دیا ہے، اور کہا محبوب غار حرا میں جا کر کے رو کر کے غاروں میں محبوب کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی۔ اور کہاں قیامت کا دن جب ہر کوئی کہے گا رب نفسی، میری طرف دیکھیے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ہر کوئی کہے گا رب نفسی لواء الحمد محبوب کے، ایتھے کو ڈی سی لگ جانا ماں پہ انہوں نہیں پہچاندہ۔ اگلے دن اخبار تے خبر لگی جی کو منڈا افسر بن گیا، اس کا باپ اس کے دفتر میں ملنے آیا، باپ غریب تھا، چھابڑی والا، ریڑی والا، پھیری والا، دفتر میں ملنے آیا، وہ بچہ کہتا میں تینوں جاندا ہی نہیں، پتہ نہیں کتوں آ گیا بڈھا، اتنی اوقات ہے۔
اور کہاں محبوب کے سر پہ پوری آدم کی اولادانہ سید و ولد آدم ولا فخر. محبوب فرماتے ہیں پوری آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود رب کے عرش کے بعد سب سے بلند مقام محبوب کا ہوگا، اور لب پہ ہوگا رب امتی.